17 ستمبر 2025 کو جب ہم سوشل میڈیا اوپن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف جہاز میں بیٹھے ہیں اور سعودی عرب کے حدود میں داخل ہوتی ہی رائل فورس کی جانب سے GF-15 جنگی طیاروں سے ان کا ویلکم کیا جاتا ہے اور ایئر سلیوٹ کیے جاتے ہیں اور کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ ان کا ویلکم کیا جاتا ہے۔ اور ہم سب حیران تھے کہ کہیں رائل فیملی کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی کہ غلطی سے رچرڈ نکسن یا پھر GF کینیڈی کی طرح وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ویلکم کرنے کا پلان کر رہے تھے اور بیچ میں PM شہباز شریف آ گئے ہوں۔ میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب یوزولی اس طرح کے پروٹوکولز USA کے پریزیڈنٹس کو دیتا ہے، جیسے 1962 میں GF کینیڈی کو اور 1974 میں رچرڈ نکسن کو ویلکم کیا گیا تھا۔ تو یہ حیران کر دینے والے رائل پروٹوکولز کیوں دیے گئے، اس کے کیا ریزنز ہیں اور پاک سعودی ریلیشنز کی کیا ہسٹری رہی ہے؟ آئیے دوستوں، آج ان سب پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ایک ہی مذہب اور اسٹریٹجک انٹرسٹس یعنی مشترکہ مفادات کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ اس ریلیشن کی وجہ سے پاکستانی فوجی دستے ایک عرصہ سے سعودی عرب میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 1967 میں ہونے والے ایک ایگریمنٹ کے تحت پاکستانی ایڈوائزرز اور ٹرینرز کو سعودی عرب میں تعینات کیا گیا تھا اور بعد میں پاکستان نے 8,000 سے زیادہ سعودی فوجی افسران کو ٹریننگ دی۔ بدلے میں ریاض کی جانب سے پاکستان کو مالی اور سیاسی مدد ملتی رہی ہے۔ 17 ستمبر 2025 کے حالیہ اس پیکٹ نے اس تعلق کو مزید مضبوط کیا ہے، جس کے مطابق کسی بھی ملک پر حملہ دونوں ملک پر حملہ شمار ہوگا۔ پاکستانی اور سعودی رہنماؤں نے اس ایگریمنٹ کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کی آلموسٹ 80 سالہ ہسٹورک پارٹنرشپ یعنی تاریخی شراکت داری اور بھائی چارے کو مزید مضبوط کرے گا۔ اینالسٹ کا ماننا ہے کہ یہ ایگریمنٹ کوئی نیا اتحاد نہیں ہے، بلکہ پہلے سے موجود فرینڈشپ کو ایک بقایا شکل دی جا رہی ہے۔ اس ایگریمنٹ کی اصل وجہ علاقے میں آنے والی گڑبڑ یعنی قطر پر اسرائیل کا حملہ تھا۔ 9 ستمبر 2025 کو اسرائیلی طیاروں نے دوحہ میں غزہ کی جنگ بندی کے اجلاس پر حملہ کر دیا۔ یہ گلف کنٹریز پر ایسا حملہ تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ قطر اور اس کے نیبرز نے اس حملے کو گلف سیکیورٹی پر کھلا حملہ سمجھا، جس کے بعد انہوں نے فوراً عرب اسلامک سمٹ یعنی عرب اسلامی سربراہی اجلاس اور نئے حفاظتی منصوبوں پر بات شروع کر دی۔ امریکی دفاعی نظام پر خطے کا اعتماد پہلے ہی لڑکھڑا رہا تھا۔ قطر کے رہنماؤں نے پبلکلی اس حملے کو وحشیانہ حرکت اور سراسر دھوکہ قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ ان کے مطابق یہ اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کی ایک چال تھی۔ قطر کے وزیر اعظم نے امریکی حکام امریکن اتھارٹی سے سخت الفاظ میں کہا کہ اس کارروائی کو واشنگٹن کی جانب سے غداری کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حیرت انگیز طور پر کچھ اسرائیلی اینالسٹس بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ نے در حقیقت اسرائیل کو حملے کے لیے گرین سگنل دے دیا تھا۔ یہ سٹیٹمنٹس فیکٹس بیسڈ تھے۔ امریکن آفیشلز نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے حملہ شروع ہونے کے بعد دوحہ کو آگاہ کر دیا تھا، مگر دوحہ نے اس دعوے کو سختی سے رد کر دیا۔ گلف کنٹریز پاسٹ کو نہیں بھولے۔ 2019 میں سعودی تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے بعد امریکہ کا محدود جواب ہی بہت سے گلف لیڈرز کو یہ ڈاؤٹ کرنے کا موقع دے چکا تھا کہ امریکہ کے کیا ارادے ہیں۔ جیسا کہ ایک اینالسٹ نے سوال اٹھایا تھا کہ جب امریکہ خود اپنے ایلائز کو ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے نہیں روک سکتا تو اس کی حفاظت کی یقین دہانی کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا۔ شک و شبہ کی اسی ماحول میں سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ نئے دفاعی کانٹریکٹ کو امریکہ کی ناقابل اعتبار پروٹیکشن کے خلاف
پریکاشنری میئر یعنی احتیاطی اقدام کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ پریکاشنری میئر ہے بھی۔ یہ پیکٹ سعودی عرب اور انڈیا کے ریلیشنز پر بھی اثر ڈالے گا۔ پچھلے کچھ سالوں سے ریاض نیو دہلی سے اپنا رشتہ کافی مضبوط کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور توانائی کا لین دین بڑھا ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی نے 2019 سے لے کر 2025 کے درمیان کئی بار سعودی عرب کا دورہ بھی کیا ہے۔ انڈیا کے فارن منسٹری کی اسپوکس پرسن نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ان کی اسٹریٹجک شراکت داری کافی پختہ ہو چکی ہے، تاہم انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ ریاض دونوں ممالک کے باہمی مفادات اور تحفظات کا خیال رکھے گا۔ لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ سعودی عربیہ کو اس پیکٹ کے مطابق پاک انڈیا کانفلکٹس میں پاکستان کے ساتھ ہونا پڑے گا، جو کہ سعودی عربیہ کے لیے بہت ٹف ڈیسیجن ہوگا۔ انڈین آفیشلز نے کہا ہے کہ وہ قومی سلامتی کے لیے اس پیکٹ کے رزلٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ انڈین اینالسٹ خبردار کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ ریاض کی سیکیورٹی کو اسلام آباد سے وابستہ کر کے سعودی عرب کو بھارت کے ساتھ ٹکراؤ یا محاذ آرائی میں انوالو کر سکتا ہے۔ اس لیے نیو دہلی پریشان ہے کہ اگر سعودی عرب پاکستان پر کسی بھی حملے کو اپنے اوپر حملہ سمجھنے کا پابند ہوتا ہے تو پاکستان کے ساتھ بھارت کے اپنے سرحدی تنازعات زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے لیے یہ ایک خطرہ ہے۔ نیو دہلی ایک بڑھتا ہوا اقتصادی شراکت دار ہے، لہٰذا پاکستان سے حد سے زیادہ وابستگی ریاض بھارت تعلقات کو ڈیمیج کر سکتی ہے۔ یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اس پیکٹ سے انٹرنیشنل ریلیشنز پر تو اثر پڑے گا، لیکن SMDA کی روشنی میں اب بڑا سوال یہ ہے کہ خدا نہ کرے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی فوجی تصادم یا بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو پیکٹ کا پابند ہونے کی وجہ سے سعودی عرب کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس پر نہ صرف پاکستان بلکہ سعودی عرب کا فیوچر بھی منحصر ہوگا۔ پاکستان میں اس پیکٹ کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے تمام مسلمانوں کی حفاظت کا جو اپنا پرانا اور تاریخی کمٹمنٹ تھا اسے پورا کر دیا ہے۔ پاکستانی آفیسرز نے کھلے عام یہ بات کہی ہے کہ ان کا ملک اپنی ملٹری پاور فوجی طاقت کے ساتھ مسلم دنیا کے لیے اپنا فرض ادا کرنے کو بالکل تیار ہے۔ یہ دعویٰ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان نے پہلے بھی دوسرے ملکوں میں مداخلت کی ہے۔ مثال کے طور پر 1990 کی دہائی میں پاکستان بوسنیا میں اقوام متحدہ کی فوجوں کو سب سے زیادہ فوجی بھیجنے والا چوتھا بڑا ملک بن گیا تھا، اور پاکستان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ بوسنیائی مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنے فوجی وہاں رکھے گا۔ پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں نے بھی اہم رول ادا کیا تاکہ بوسنیائی مسلمان سربوں کے محاصرے کو توڑ سکیں۔ بعض اوقات انہوں نے بین الاقوامی پابندیوں کو بھی نظر انداز کیا۔ اسی طرح پاکستانی والنٹیئر پائلٹس نے 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگوں میں جنگی طیارے اڑائے۔ انہوں نے عرب فضائیہ کی مدد کی اور کئی اسرائیلی جہازوں کو مار گرایا۔ امریکہ کا اس دھوکے سے گلف الائنس کے ساتھ ساتھ پورے میڈل ایسٹ میں امریکہ پر اعتماد اچھا خاصا کمزور ہو گیا ہے۔ دوحہ پر حملے کے بعد وائٹ ہاؤس کا صرف زبانی ہمدردی دکھانا اور کوئی پریکٹیکل ہیلپ نہ کرنا، اس نے امریکہ پر بہت سے سوالات کھڑے کیے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا میڈل ایسٹ میں سب سے بڑا ایئر بیس قطر میں ہے اور وہاں پر اسرائیل کارروائی کرتا ہے، لیکن قطر چونکہ ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ پر تو وہ صرف امریکہ کا انتظار کرتا رہا کہ وہ ہماری طرف سے اسرائیل کو رسپانس دے گا، اور یہی نہیں کہ امریکہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ امریکہ کا رسپانس یہ تھا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکہ اسرائیل یعنی اپنے اوپر حملہ کر دے۔ کرسچین کورٹس اولرکسن جیسے اینالسٹ نے خبردار کیا ہے کہ اب امریکہ کی امن قائم کرنے کی صلاحیت پر سوال اٹھ گیا ہے۔ مشرقی وسطی کے آبزرورز کہتے ہیں کہ گلف لیڈرز یعنی خلیجی رہنماؤں نے یہ رزلٹ نکالنا شروع کر دیا ہے کہ وہ مکمل طور پر امریکی حفاظتی ضمانتوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ میڈل ایسٹ مانیٹر میں پبلش ہونے والے ایک انالیسز یعنی تجزیے میں کہا گیا
کہ یہ سعودی پاک معاہدہ ایک اسٹریٹجک رپچر یعنی اپنے بنیادی پالیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اسی تجزیے میں کہا گیا کہ شہزادہ محمد بن سلمان اب صرف امریکہ پر انحصار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک اور ایکسپرٹ نے لکھا کہ کیا یہ ڈیل اسرائیل اور ایران کو یہ اشارہ ہے کہ سعودی عرب ہیلپ لیس نہیں ہے اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ گلف سیکیورٹی افیئرز یعنی خلیجی سلامتی کے معاملات کو غیر معمولی نہ سمجھیں۔ اسرائیل کی اس درندگی پر یورپی یونین نے بھی سخت رد عمل دیا، یعنی اب یورپ کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ اسرائیل خطے میں بے لگام اور قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی بھی ملک پر حملہ کر دیتا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا ڈیر ون لیئن نے اعلان کیا ہے کہ وہ نہ صرف غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوشش کریں گی بلکہ اسرائیل کے لیے دو طرفہ حمایت کو روکنے کے منصوبے کا بھی اعلان کیا ہے، یعنی کہ یورپی یونین نے اسرائیل کے ساتھ تمام مالی امداد، تجارتی اور تحقیقی تعاون کو روکنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یورپی یونین نے یہ قدم اس لیے اٹھایا تاکہ وہ اسرائیل پر ڈپلومیٹک یعنی سفارتی اور اکنامک یعنی اقتصادی دباؤ بڑھا سکے۔ برسلز پہلی ہی غزہ کی جنگ بندی کے تناظر میں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کا دوبارہ جائزہ لے رہا ہے، یہاں تک کہ یورپی یونین کے پروگراموں میں اسرائیل کی شراکت کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسی دوران یورپی گلف کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اور بھی مضبوط کر رہا ہے۔ وہ آزاد تجارت کی باتیں اور اہم ایگریمنٹس آگے بڑھا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یورپ اب خلیج یعنی گلف کو اہم پارٹنر سمجھتا ہے۔ یورپین اینالسٹس کے مطابق اس بدلتے ہوئے ماحول میں پاک سعودی پیکٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کا بنایا ہوا عالمی نظام کمزور ہو رہا ہے اور گلف کنٹریز اب اپنی سیکیورٹی کے لیے دوسرے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور امریکہ پر انحصار ختم کر رہے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا میں انڈین آبزرورز کے مطابق یہ پیکٹ ریجنل پاور بیلنس یعنی علاقائی طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ یہ کافی حد تک ممکن ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عملی طور پر اس پیکٹ کے کیا اثرات سامنے آتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے حمایتی ممالک جیسے چین اور ترکی اس اناؤنسمنٹ پر بہت خوش ہیں۔ چین، جس نے ابھی حال ہی میں سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر کروائے تھے، اب اس بات پر خاص طور پر خوش ہیں کہ سعودی عرب کے ریلیشنز اب امریکہ کی مرضی کے محتاج نہیں رہے۔ روس اور چین کے کامنٹیٹرز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس پیکٹ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ گلف کنٹریز کا اب امریکہ کی پروٹیکشن سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی مسلسل دہشت گردی کو سپورٹ کر کے روس اور چین کے لیے راستے بہت آسان کر دیے ہیں، اور جیسے کہ مڈل ایسٹ کے اینالسٹ یہ بات کہہ بھی رہے ہیں کہ گلف لیڈرز روس کو ایک ایسے بیک اپ پارٹنر کے طور پر دیکھتے ہیں جو امریکی ہیرا پھیری کے برعکس لین دین میں واضح اصول رکھتا ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب بھی امریکہ کا اپنے گلف الائز کے ساتھ یا کسی دوسرے الائی کے ساتھ کسی معاملے پر اختلاف ہوتا ہے، جیسے ایران کا نیوکلیئر کانفلکٹ، تو چین اور رشیا اپنی سفارتکاری اور ہتھیاروں کی فروخت سے اس گیپ کو پر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں عوام کی جانب سے اس پیکٹ کو بھرپور انداز میں سپورٹ کیا گیا۔ میڈیا آفیشلز اور اتھارٹیز کے مطابق یہ معاہدہ پاکستان کی خود مختاری اور وسیع مسلم امہ کی تحفظ کی ضمانت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کی بااثر نیوی، آرمی اور ایئر فورس اپنے ایلائی یعنی اتحادی بھائیوں کی حمایت میں ہر دم تیار ہیں۔ ایکسپرٹس اس معاہدے پر محتاط انداز میں انالیسس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاہدہ کتنا بھی بڑا ہو، اس کے فوری فوجی اثرات لمیٹڈ رہیں گے۔ ہارورڈ کے اینالسٹ یہ خاص طور پر وارن کر رہے ہیں کہ پاسٹ میں کولڈ وار کے دوران ہونے والے سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدے بھی پاکستان پر جنگ کے دوران پاکستان کے دفاع کے لیے سامنے نہیں آئے تھے۔ سیٹو جو کہ 1954 میں ہوا تھا اور سینٹو جو کہ 1955 میں ہوا تھا، یہ دونوں بھی SMD کی طرح دفاعی معاہدے تھے
جو پاکستان اور دوسرے ممالک کے درمیان ہوئی تھی۔ اس وقت پاکستان نیوکلیر پاور نہیں تھا، اس وجہ سے پاکستان کو ان ایگریمنٹس کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے دفاع کے وقت پاکستان کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ان معاہدوں پر ہم آنے والی ویڈیوز میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ہارورڈ کے اینالسٹس کا پوائنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان اس پیکٹ کو کیسے سمجھتے ہیں۔ معاہدے میں ایک دوسرے کا مل کر ڈیفینڈ کرنے اور صلح مشورہ کرنے کی بات تو ہے، لیکن اس میں ایٹمی ہتھیاروں کا نام نہیں ہے۔ ایک سینئر سعودی آفیسر نے کہا کہ یہ معاہدہ کسی خاص ملک کو نشانہ نہیں بنا تھا، اس کے باوجود اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ یہ پیکٹ سعودی عوام اور پوری مسلم دنیا کو تسلی دیتا ہے کہ پاکستان سعودی حکومت کا ساتھ دے گا تاکہ کوئی بھی ملک سعودی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے اور نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ پاکستان اور سعودی اتھارٹیز کو اب اس معاہدے کی ایکسپیکٹیشنز اور لیمٹس کو واضح کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر بھارت اور پاکستان کے مابین جھڑپ ہوتی ہے یا ایران سعودی عرب کو دھمکی دیتا ہے تو وہ کس طرح جواب دیں گے؟ کیا کوئی بھی فریق خود بخود مداخلت کرے گا؟ یہ صورتحال ابھی بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑا سوال رہے گا کہ آنے والے حالات میں اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان اور سعودیہ کیا کرتے ہیں؟ اسی وقت یہ SMDA دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا کہ کیا یہ بھی وہی سیٹو اور سینٹو کی طرح کا کوئی معاہدہ ہے یا پھر یہ حقیقت میں بھی کوئی وجود رکھتا ہے۔ مزید اور ڈیولپمنٹس بھی پاسبل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کھلے عام ایک وسیع تر عرب مشترکہ سیکیورٹی فورس کے قیام کی حمایت کر رہا ہے، اور آئندہ کی ملاقاتیں گلف کوآپریشن کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔ ادھر انڈیا بھی اس کے جواب میں دوسرے گلف پارٹنرز جیسے UAE اور بحرین کے ساتھ اپنا اسٹریٹجک انگیجمنٹ بڑھا سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ بھی مشرق وسطی میں اپنی حکمت عملی کا نئے سرے سے جائزہ لے گا۔ وہ یا تو نئے کانٹیکٹس کے ذریعے اپنی گلف الائز کو دوبارہ یقین دہائی کرائے گا یا پھر سعودی عرب کے ساتھ پیدا ہونے والے منفی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ اور زیادہ قریب سے کام کرے گا۔ لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ ابھی تو انڈیا اور ٹرمپ کے درمیان بظاہر مسئلے چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی پالیٹکس ہیں، آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور تاریخ سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ امریکہ اور انڈیا ہمیشہ سے ساتھ ساتھ رہیں۔ آپ کے اس پاک سعودی پیکٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی شیئر کر دینا، اور آخر میں اگر آپ نے میری عراق پر امریکن انویژن کی ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح USA جیسی بڑی سٹیٹس اپنی پاور کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرتی ہیں اور لاکھوں بے گناہ لوگوں کا خون بہاتی ہیں۔